سر ذرا پہلے تو یہ بتائیے گا کہ چند دن پہلے تک آپ کے حوالے سے حکومت کا موقف بڑا سخت تھا، اب اس میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو 5 بڑے ہیں ان میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں اور مائنس عمران خان بھی ہماری خواہش نہیں ہے۔ تو ایسا کیا ہوا؟ کیا پس پردہ کوئی آپ لوگوں کی ان سے بات چیت چل رہی تھی؟ یہ موقف میں تبدیلی کیوں آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا سوچ رہی ہے اور وہ کیا دیکھتے ہیں یا اس کا ان کی کیا پالیسی ہے۔ ہم نے تو اپنی پالیسی کو دیکھنا ہے۔ دیکھیے اس وقت عملاً ملک میں جمہوریت ختم ہو گئی ہے، مطلب برائے نام بھی نہیں رہی، اور بنیادی انسانی حقوق جس طرح پامال ہو رہے ہیں، اور جو کہ آئین کی جتنی بے توقیری ہوئی ہے، جو عدالتوں کی بے توقیری ہو رہی ہے، اور جس طرح قانون سازی ہو رہی ہے، تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک میں ہم صحیح معنوں میں جمہوریت جو کہ عوام کی جمہوریت، وہی جمہوریت ہے جس میں عوام کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنا لیڈرشپ منتخب کرے، اس کے پاس ووٹ کا حق ہوتا ہے، اور اس سارے سلسلے میں عوام سے ووٹ کا حق چھینا گیا ہے۔ تو ہم نے سوچا ہے کہ ہم ایک براڈر پراسپیکٹس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نئی میثاقی جمہوریت کی ضرورت ہے، اور وہ میثاقی جمہوریت جس میں تمام پاکستانی اسٹیک ہولڈر شامل ہو، اور وہ عہد کرے کہ وہ کسی طور پر پاکستان کی جو ہماری کنسٹیٹیوشن اور جو ہم قائد اعظم کا پاکستان تھا، اس کے مطابق جو ہے نا ہم نے اس ملک میں صحیح معنوں میں جمہوریت لانی ہے، آئین اور قانون کی حکمرانی کرنی ہے، اور ایک آزاد عدلیہ کو، تاکہ ایک اس کے بغیر یہ نظام چل نہیں سکتا، ملک چل نہیں سکتا جب تک ملک میں آئین اور قانون نہ ہو۔ پر اس سلسلے میں اسد قیصر صاحب، اس سلسلے میں آپ کا حکومت سے کوئی رابطہ ہے؟ اس لیے کہ ایک بڑی شفٹ ہم نے دیکھی ہے حکومتی رویے میں، اور کچھ اس طرح کی خبریں بھی ہیں کہ پس پردہ کوئی پہلے رابطے ہو رہے تھے، کوئی آفرز وغیرہ بھی کی جا رہی تھی۔ تو کوئی کسی بھی سطح پہ حکومت سے پاکستان تحریک انصاف کا رابطہ ہے؟ نہیں، رابطہ تو ابھی باقاعدہ کوئی نہیں ہوا ہے، بلکہ صرف یہ جو ٹی وی ٹاک شوز میں مختلف قسم کے پیغامات ملتے ہیں، کبھی کوئی ایک وزیر ایک کہتا ہے، دوسری وزیر دوسری کہتے ہیں، وہ سنتے رہتے ہیں، لیکن ابھی اس کو ہم اتنے سیریس نہیں لے رہے ہیں، کیونکہ جب پریکٹیکل کوئی بات ہوگی تو اس کی پر پھر بات ہو سکے گی۔ میں نے بالکل ایجنڈا اپنا کلیئر کیا ہے، ہمارا ایجنڈا بالکل کلیئر ہے ملک میں۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، کل ٹھیک ہے سر، کل اگین خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے، آپ کی کوئی پہلے اس حوالے سے بات چیت ہوئی؟ کل ملاقات ہو جائے گی؟ اور آخری دفعہ آپ کی ملاقات کب ہوئی تھی؟ میری ملاقات آخری دفعہ جو ہے نا یہ تقریباً کوئی 8 مہینے پہلے ہوئی تھی۔ پہلے مطلب میرے کافی دفعہ ہم ملے ہیں خان صاحب کو، کئی 10-12 دفعہ ملے ہیں، اور جب بھی ملے ہیں تو اس کو ایک اچھے اسپرٹ میں دیکھا ہے، اس کے اندر جو اس کی باڈی لینگویج، اس کے اندر جو حوصلہ، استقامت، وہ ماشاءاللہ مطلب کوئی امپریشن نہیں مل رہا تھا کہ وہ کوئی جیل میں ہے۔ بس اسی طرح جو روٹین میں ہمیں ملتے تھے، جس طرح ہمیں انسٹرکشن دیتے تھے، جس طرح ہمارے ساتھ بات کرتے تھے، یا جس طرح اس کا اپنی کوئی سوچ ہوتی تھی، وہ ہمیں بالکل ہمیں یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ جیل میں ہے، بلکہ اسی باڈی لینگویج کے ساتھ، ایک ہمت کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی بات کرتے ہیں۔ عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی طاقت دی ہے کہ وہ ریزیلینس کا ماسٹر ہے، اور انشاءاللہ یہ دیکھیں جنگیں اور یہ جدوجہد اور یہ سٹرگل جو ہے نا یہ حوصلوں سے، استقامت سے اور صبر سے جیتی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جنگ جو ہے، اچھا، آپ کو امید ہے سر کہ کل ملاقات ہو جائے گی دوبارہ؟ کل ملاقات ہو جائے گی؟ دیکھیے ابھی تک تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، ہماری آج لاہور وزٹ تھی، اور ہماری بڑی خواہش تھی، رابطے بھی کی کہ ہمارے جو قیدی ہیں کوٹ لکھپت کے، سب کے ساتھ ملاقات ہو جائے، تو کوئی ملاقات نہیں ہو سکی۔ یعنی یہ بنیادی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ایک شہری کے، اس کا یہ مطلب مرڈرز کو، بڑے بڑے کرمنلز کو جو ہے نا ملاقاتیں ملتی ہے، اور پھر یہ وہ لوگ جو عمران خان جیسا ایک سٹار، جس نے اس ملک کو ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے، جس نے اس ملک کے وزیر اعظم رہا ہے، اور جو اس ملک کی آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے اور ایک ساورن پاکستان کے لیے جس نے سٹینڈ لیا، اس کے ساتھ یہ رویہ رکھا جا رہا ہے جو بہت افسوسناک ہے، اور یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہے، اور یہ اگر نہیں کرتے تو اپنے فاشسٹ چہرے کو یہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر رہے ہیں۔
ٹھیک. اچھا سر، اس وقت جماعت کے اندر سوچ کیا ہے؟ کیا مزاحمت کرنی ہے، مفاہمت کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے؟ کوئی فائنل کوئی ایسا پوائنٹ ہے جس کے اوپر ساری جماعت کا اتفاق ہو؟ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے، جدوجہد، اسٹرگل. ہم جدوجہد کر رہے ہیں. جدوجہد کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. ہم نے بڑے مقصد کے لیے، یعنی عمران خان جو ہے نا صرف اقتدار کے لیے تو سیاست نہیں کر رہے. اگر اقتدار کے لیے سیاست ہو تو آپ کو پتا ہے کہ اس کی تو کسی وقت بھی جو ہے نا بات چیت ہو سکتی ہے، وہ رہا ہو سکتے ہیں. عمران خان تو ایک بڑے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں. اس کی جس وقت جیل میں ہے تو ملک میں آئین اور قانون کی بحالی کے لیے، اور ملک میں فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے، اور ملک میں صحیح جمہوریت کے لیے، تاکہ ایک وہ پاکستان ہو جس میں ہر شہری کی حقوق برابر ہو، جو قاعدتاً کا پاکستان ہے، جس میں تمام شہریوں کے کو یہ یقین ہو کہ میرے ساتھ اگر ظلم ہوگا تو مجھے عدالت سے انصاف ملے گا. تو وہ پاکستان کے لیے ہماری جدوجہد ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا پارلیمنٹ وہ تمام طاقت کا سرچشمہ ہونا چاہیے. پارلیمنٹ سب سے زیادہ اس کے پاس اختیار ہونا چاہیے. خارجہ پالیسی ہو، داخلہ پالیسی ہو، جو بھی پالیسی ہے وہ پارلیمنٹ ہی بنائے. جب تک سول سپریمیسی نہیں ہوگی ٹھیک ہے. یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکے. اچھا سر، پارلیمنٹ کا آپ نے ذکر کیا. اچکزئی صاحب کی آپ لوگوں نے نامزدگی کی ہوئی ہے بطور اپوزیشن لیڈر. کیا اس میں کوئی پیش رفت ہو سکے؟ اس لیے کہ عامر ڈوگر صاحب کی غالباً یا صادق صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے. ہاں، اس نے کہا تھا کہ وہ ڈاکومنٹ پوری کرے. وہ ڈاکومنٹس ہم نے پوری کی. پھر اس نے کہا کہ عدالتوں سے تمام جتنی بھی کیسز ہے اس کی تفصیل پرووائڈ کرے. وہ بھی ہم نے پرووائڈ کی. کوئی لیم ایکسکیوز نہیں رہا. اسپیکر صاحب کی ابھی امتحان ہے کہ وہ جو اس کا عہدہ ہے اس عہدے کا وہ لحاظ رکھ کے آرڈر کرتے ہیں، یا جو دوسری جگہ سے اس کو مطلب بات ہوتی ہے یا اس کے ساتھ بات ہوتی ہے اس کے مطابق جاتے ہیں. میں یہ امید رکھوں گا کہ اسپیکر صاحب اپنے جو اس کی ڈگنیٹی ہے، جو اس کی پوسٹ کا، اس کے آفس کا، اس کو بحال رکھے اور اچکزئی صاحب کی نوٹیفیکیشن فوری طور پر کرے. اچھا سر، 8 فروری کا کیا پلان ہے آپ لوگوں کا؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو کوئی بڑا احتجاج بھی ہوگا اور شاید حکومت اس کو بھی روکنا چاہتی ہے، اس وجہ سے مذاکرات کی بات چیت ہو رہی ہے. تو 8 فروری کے حوالے سے کیا کوئی حتمی فیصلہ ہوا ہے جماعت کے اندر؟ 8 فروری کے اوپر ہماری کافی ڈسکشن ہوئی ہے. اور 8 فروری جو ہے نا ایک نارمل روٹین کا احتجاج ہوگا، پرامن احتجاج ہوگا، لافل احتجاج ہوگا. اور اس کے اندر جو ہے نا ہم ریکویسٹ کریں گے پوری قوم کو کہ اپنے گھروں میں رہیں. اس دن شٹر ڈاؤن کرے. اس دن جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹ کی ہڑتال کرے. کیونکہ یہ ہم نے میسج دینا ہے کہ کیا یہ فیصلے عوام نے کرنے ہیں کہ اس کو کس کو منتخب کرنا ہے، اس کا MP MNA کون ہوگا، یا بند کمروں میں اسٹیبلشمنٹ نے کرنے ہیں. یعنی یہ بہت بات ہے کہ عوام سے ووٹ کا حق چھینا گیا ہے. یہ تو عوام اپنے رائٹ کے لیے ووٹ کرے ہوں، تاکہ یہ ووٹ جو عوام کے پاس اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، آئینی رائٹ ہے کہ وہ اپنے لیڈرشپ منتخب کرے. اگر وہ اپنا منتخب نمائندہ نہیں، اس کا جو جس کو ووٹ ملتا ہے اس کی جگہ کوئی اور بیٹھ جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ووٹ دینے والا نہیں، ووٹ گننے والا اہم ہے. تو یہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت ہم 8 فروری کو پاکستانی قوم کو یہ کہیں گے کہ یہ عمران خان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے. یہ عمران خان کو تو اس کے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے. آپ نے ووٹ دیا، وہ جیل میں ہے. 180 سیٹیں جیت کے وہ جیل میں ہے، اور 17 سیٹوں والے حکومت میں بیٹھے ہیں. لیکن یہ عمران خان سے زیادہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ آپ سے ووٹ کا حق چھینا گیا ہے. اگر آپ نے اپنے ووٹ کی دفاع کرنی ہے تو 8 فروری کو آپ نے بھرپور طریقے سے ہمارے اس یوم سیاہ میں شامل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، سہیل آفریدی صاحب لاہور گئے تھے، اب وہ کراچی جا رہے ہیں، تو یہ ان کے ذاتی نوعیت میں یا ذاتی حیثیت میں بطور وزیر اعلیٰ وہ دورے کر رہے ہیں، یا اس پر بھی جماعت کے اندر مشاورت ہوئی ہے اور یہ بھی کسی اسٹریٹجی کا حصہ ہے؟ دیکھیے، سہیل آفریدی کو خان صاحب نے اس ٹریٹمنٹ کے لیے انسٹرکشن دی ہے، تو وہ اسی کے مطابق جو ہے نا وہ جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں. اور مجھے امید ہے یہ جو سہیل آفریدی کر رہا ہے یہ بنیادی طور پر مشاورتی عمل سے ہو رہا ہے. تمام پارٹی کی، ایون الائنس کی مشاورت بھی اس میں شامل ہے.
ٹھیک ہے. اچھا سر، جو تلخی ہے، اب کوئی مانے یا نہ مانے، تلخی تو ہے ایک ماحول کے اندر، اور حکومت والے بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تلخی کو کم کرنا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک سٹیپ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پیچھے لینا پڑے؟ ہم نے دیکھا کہ فواد چودھری صاحب، محمود مولوی صاحب، عمران اسماعیل صاحب بھی بڑے ایکٹیو ہیں، وہ بھی کچھ مذاکرات وغیرہ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو پر ایک تاثر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے ایک ایکسٹریم پوائنٹ، وہ جسے کہتے ہیں پوائنٹ پہ وہ آگے ہیں، اور ادھر سے وہ نیچے نہیں آ رہے، ان کا موقف بہت سخت ہے. نہیں، موقف کیا سخت ہے دیکھیے، ہم نے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ جو الائنس کا ہم نے اعلامیہ نکالا تھا وہ بھی مشاورت سے کیا تھا، کوئی اکیلے تو ہم نے نہیں کیا تھا. اور ہم یہ ابھی کی جو میں نے آپ سے بات کی ہے کہ ہم جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ میثاقی جمہوریت ہونا چاہیے، آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس ایجنڈے پہ ہر کسی کے ساتھ، جو بھی جمہوری لوگ ہیں، جو بھی اپنے آپ کو جمہوریت پسند سمجھتے ہیں، تو اس کے لیے ہم سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے، تو یہ تو ہمارا بالکل واضح موقف ہے، کلیئر موقف ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے.